بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل. کلمہ کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد مصنف رحمہ اللہ وہی اسم و فعل و حرف سے کلمہ کی قسمیں بیان فرما رہے ہیں. کلمہ کی قسمیں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وہی اسم و فعل و حرف کہ وہ کلمہ جو ہے وہ اسم فعل اور حرف ہے. وہ کلمہ اسم فعل اور حرف ہے. یعنی کلمہ کی جو ہیں وہ تین قسمیں ہیں. کلمہ کی تین قسمیں ہیں. کلمہ کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. اسم، فعل اور حرف ہے. تو واہیہ اس کے اندر جو ہیا ضمیر ہے اس کے اندر جو ہیا ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے جی؟ کلمہ. اس کا مرجع کلمہ ہے. اور ٹھیک ہے، تو کلمہ مؤنث ہے، جو مرجع ہے وہ مؤنث ہے، تو راجع کیا ہے؟ مذکر ہے. جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرجع. اور ضمیر غائب لوٹتی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں راجع. اسے راجع. تو یہاں راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت کیا ہے؟ موجود ہے. راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت موجود ہے. ٹھیک ہے. کلمہ بھی مؤنث ہے جو مرجع ہے، اور ضمیر بھی مؤنث کی ہے جو راجع ہے. وہی اسم و فعل و حرف سے مصنف شیخ ابن حاجب جو ہیں انہوں نے کلمہ کی اقسام بیان فرمائی ہیں، کلمہ کی قسمیں بیان فرمائی ہیں. کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی تین قسمیں ہیں. اسم، فعل اور حرف. اسم جیسے زیدن ہے، خالدن ہے، عمرن ہے، بکرن ہے، یہ کیا ہے؟ اسم. فعل ناصرہ ہے، ضربہ ہے، یضرب ہے، انصر ہے. ٹھیک ہے. اور حرف من ہے، الہ ہے. ٹھیک ہے. تو کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہے. اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے کلمہ کی قسمیں بیان کرتے ہوئے قسمیں بیان کرتے ہوئے پہلے اسم کا ذکر کیا، اس کے بعد فعل کا ذکر کیا، پھر تیسرے نمبر پر حرف کا ذکر کیا اور کہا واہیا اسم و فعل و حرف. پہلے اسم کا ذکر ہے، پھر فعل کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر حرف کا ذکر ہے. اعتراض ہو سکتا تھا اب یہ تینوں کلمہ کی قسمیں ہیں، تینوں کلمہ کی قسمیں ہیں. جب یہ قسمیں ہیں تو پھر پہلے اسم کو کیوں بیان کیا ہے؟ پہلے فعل کو بیان کر دیتے یا پہلے حرف کو بیان کر دیتے. تو ایسا ہی کیوں کیا ہے کہ پہلے اسم کو بیان کر دیا، پھر فعل کو، پھر حرف کو؟ تو فعل کو پہلے رکھا جا سکتا تھا اور حرف کو پہلے رکھا جا سکتا تھا. تو انہوں نے پہلے اسم کو، پھر فعل کو، پھر حرف کو رکھا ہے. آیا اس ترتیب کی کیا وجہ ہے؟ اس ترتیب کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس ترتیب کے اندر کیا حکمت؟ اعتراض سمجھ آ گیا بھائی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی جو اسم ہے اس کا مرتبہ اور مقام جو ہے یہ فعل اور حرف سے زیادہ ہے. اسم کا سب سے پہلا مقام جو ہے وہ اسم کا ہے، اس کے بعد جو مرتبہ اور مقام آتا ہے وہ فعل کا آتا ہے، اس کے بعد مرتبہ مقام کس کا آتا ہے؟ حرف کا آتا ہے. تو چونکہ اسم کا مقام فعل اور حرف سے زیادہ تھا اس وجہ سے اسم کو فعل اور حرف سے پہلے ذکر کر دیا، اور دوسرے نمبر پر مقام کس کا تھا؟ فعل کا تھا. تو اس لیے پھر دوسرے نمبر پر کس کو بیان کر دیا؟ فعل کو بیان کر دیا. اور حرف کا مقام اسم اور فعل دونوں سے کم تھا، اس کا مرتبہ ان دونوں سے کم تھا، اس لیے پھر اس کو تیسرے نمبر پر ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. اب پھر ایک سوال ہوتا ہے،
سوال ہوتا ہے بھی آپ نے یہ بات تو کر دی ہے، بڑے آرام سے بات آپ نے کر دی ہے کہ اسم کا مقام فعل اور حرف سے زیادہ ہے، تو بھائی ہمیں ذرا وضاحت کر کے بتا دیں کہ اسم کا مقام فعل اور حرف سے زیادہ کیسے ہے؟ اسم کا مقام فعل اور حرف سے زیادہ کیسے ہے؟ ہاں، یہ ان دونوں سے بہتر اور افضل کیسے ہے، ان سے اشرف کیسے ہے، یہ ان سے اشرف کیسے ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے بھائی کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسم جو ہوتا ہے یہ مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ بھی بنتا ہے۔ اسم جو ہوتا ہے یہ مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ بھی بنتا ہے۔ تو جب اسم مسند بھی بن جاتا ہے، مسند الیہ بھی بن جاتا ہے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ تنہا دو اسم ہوں تو کلام مرکب ہو سکتا ہے۔ تنہا دو اسم ہوں تو کلام مرکب ہو سکتا ہے، جیسے زید قائم، زید عالم، زید ایک اسم ہے، عالم دوسرا اسم ہے، تو کلام کیا ہو گیا ہے؟ مرکب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کلام حاصل ہو گیا ہے، کلام قام زید، قام ایک جو ہے وہ تو آگے دو فعل، ایک اسم ایک فعل آ جائے گا۔ بہرحال ہم یہاں یہ بتانا چاہتے تھے دو اسم ہوں، کیا ہوں؟ دو اسم ہوں تو ان سے کلام حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا اکٹھا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا اکٹھا پایا جانا ضروری ہے، اور اسم جو ہے مسند بھی بن جاتا ہے اور مسند الیہ بھی بن جاتا ہے۔ لہذا اگر دو اسم ہوں گے تو کلام مرکب ہو سکتا ہے، کلام حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر تنہا دو فعل ہوں یا تنہا دو حرف ہوں تو کلام مرکب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کلام حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ مسند تو بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا ہے، اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ بنتا ہے، حرف دونوں میں سے کچھ بھی نہیں بنتا، اور ٹھیک ہے۔ تو تنہا دو فعل ہوں گے پھر بھی کلام نہیں مرکب ہوگا، تنہا دو حرف ہوں گے پھر بھی کلام مرکب نہیں ہوگا، لیکن تنہا دو اسم ہوں تو کلام مرکب ہو جائے گا۔ بس پتہ چل گیا کہ اسم جو ہے یہ فعل اور حرف دونوں سے کیا ہے؟ اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور جو چیز پھر اعلیٰ ہو وہ تقدیم کی حقدار ہوتی ہے، وہ اس بات کی حقدار ہوتی ہے، اس بات کے لائق اور مناسب ہوتی ہے، اس کو مقدم کر دیا جائے۔ تو چونکہ یہ اسم جو ہے یہ اشرف ہے دوسروں سے، اس لیے پھر اس کو پہلے بیان کر دیا، اس لیے اس کو پہلے بیان کر، اس کے بعد پھر فعل کا مرتبہ تھا، اس کو فعل کو بیان کر دیا، پھر پیچھے حرف رہ گیا تھا تیسرے نمبر پر، کس کو بیان کر دیا؟ حرف کو بیان کر دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ باقی یہاں پر ایک اور اعتراض بظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب ہم چونکہ پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس کا جواب اس لیے اس کے اعادے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چلیں دوبارہ میں اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تازہ ہو جائے، ذرا کیا ہو جائے؟ تازہ ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قافیہ کی عبارت وہیہ اسم و فعل و حرف میں جو ہیہ ضمیر ہے یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے، اور اسم و فعل و حرف اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ ہیہ مبتدا ہے اور اسم و فعل و حرف اس کی خبر ہے، لیکن اس کو خبر بنانا درست نہیں ہے، اس کو خبر بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی مبتدا اور خبر کے درمیان تو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ اگر مبتدا مؤنث ہو تو خبر کو بھی مؤنث ہونا چاہیے، اور اگر خبر مبتدا مذکر ہو تو خبر کو بھی مذکر ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر جو مبتدا ہے وہ تو مؤنث ہے، لیکن جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسم فعل حرف یہ کیا ہے؟ مذکر۔ یہاں تانیث کی کوئی علامت ہے؟ نہیں ہے، کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے، اس لیے پھر یہ مذکر ہوئے، تو خبر جو ہے وہ مذکر ہوئی اور جو مبتدا ہے وہ کیا ہوا؟ مؤنث ہوا، تو پھر مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت نہ ہوئی، مطابقت نہ ہوئی، حالانکہ مطابقت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے بھائی مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں، جو شرطیں ہیں، 6 شرطیں ہم نے کل ذکر کی تھیں، ان میں سے ایک شرط یہ بیان کی تھی کہ بھائی مبتدا اور خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں، مبتدا اور خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں تب مطابقت ضروری ہوگی، اور یہاں پر دونوں چونکہ اس میں ظاہر نہیں ہیں، جو مبتدا ہے وہ اس میں ضمیر ہے، جو خبر ہے وہ اس میں ظاہر ہے،
تو چونکہ مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے جو شرط ہے، مطابقت کے ضروری ہونے کے لیے شرط ہے، کے لیے جو شرط ہے وہ شرط یہاں نہیں پائی جا رہی، وہ شرط یہاں نہیں پائی جا رہی، اس لیے پھر مطابقت بھی ضروری نہیں ہے، مطابقت بھی ضروری نہیں ہے۔ اور کرام سن رہے ہو، یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ لو جی مصنف نے یہ بتا دیا کہ بھئی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ حرف۔ کلمہ ان تین قسموں کے اندر بند ہے، کلمہ ان تین قسموں کے اندر بند ہے۔ حصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بند وہ ٹھیک ہے، تو حصر کا معنی بند کرنا، بند کرنا ہے، تو کہ کلمہ ان تین قسموں کے اندر کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا، کلمہ ان تین قسموں کے اندر بند ہو گیا۔ تو لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا إِلَى آخِرِهِ۔ اس عبارت سے مصنف شیخ ابن حاجب جو ہیں وہ وجہ حصر کو بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وجہ حصر کو بیان فرما رہے ہیں۔ کلمہ جو تین قسموں کے اندر بند ہے، کلمہ جو تین قسموں کے اندر بند ہے، تو اس کے بند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حصر کیا ہے؟ دلیل حصر بھی کہہ سکتے ہو، دلیل حصر بھی کہہ سکتے ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہو، لأنہا سے مصنف نے دلیل حصر بیان کی ہے، حصر کی دلیل بیان کی ہے۔ وجہ حصر بھی کہہ سکتے ہو کہ مصنف نے وجہ حصر بیان کی، اور ٹھیک ہے، دلیل حصر بھی کہہ سکتے ہو اور وجہ حصر بھی کہہ سکتے وجہ ہو۔ حصر بھی کہہ سکتے ہو۔ بھائی وجہ حصر اس طرح ہے کہ کلمہ جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، کلمہ یا تو وہ معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا، یا وہ معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرے گا۔ کلمہ یا تو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا یا معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرے گا۔ معنی فی نفسہا سے مراد جو ہے وہ معنی مستقل معنی ہے، معنی مستقل ہے۔ تو مطلب پھر یہ بن گیا کہ کلمہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ الثانی الحرف، الثانی الثانی سے مراد دوسری قسم ہے، الثانی سے مراد دوسری قسم ہے۔ مصنف فرماتے ہیں جو دوسری قسم ہے وہ حرف ہے، دوسری قسم حرف ہے۔ دوسری قسم کون سی بنتی ہے بھائی؟ کہ وہ معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے، معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے۔ ہم نے بنائی ہیں دو صورتیں بنائی ہیں نا، کلمہ یا تو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا یا معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرے گا۔ معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا یہ پہلی قسم ہے، اور معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرے گا یہ دوسری قسم ہے۔ مصنف نے مطلب الثانی الحرف، الثانی یہ صیغہ صفت ہے، اور اس کا جو موصوف ہے وہ القسم ہے، اس کا موصوف القسم ہے۔ تو مطلب بنے گا القسم الثانی الحرف، جو دوسری قسم ہے، جو دوسری قسم ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ کہ جو معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے۔ تو جو معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرے گی اس وہ حرف ہے، وہ حرف ہے۔ ٹھیک ہے۔ والاول پہلی قسم، پہلی قسم کون سی ہے؟ کہ جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے، معنی فی نفسہا پر دلالت کرے۔ تو جو پہلی قسم ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے، پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، پھر وہ یا تو وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوگی، یا تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہوگی، تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوگی، یا تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہوگی۔ تو دوسری قسم مصنف فرماتے ہیں دوسری قسم اسم ہے، دوسری قسم اسم ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ جو تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دو قسمیں بن گی نا۔ ہاں جی۔ نمبر ایک جو تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو،
نمبر 2 جو 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ یہ جو دوسری صورت ہے کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو، یہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے، وہ اسم ہے۔ والاول اور پہلی قسم، اور پہلی قسم سے کیا مراد ہے؟ جو جو 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ وہ فعل۔ پہلی قسم کیا ہے؟ فعل۔ وہ ٹھیک ہے بھائی؟ جی۔ تو دلیل حصر دوبارہ سن لیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ دلیل حصر یہ ہے کہ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معنی فی نفسہ پر دلالت کرے گا، یا تو وہ اپنے معنی پر خود بخود بغیر کسی کا سہارا لیے، خود بخود بغیر کسی کا سہارا لیے اپنے معنی پر دلالت کرے گا، یا خود بخود بغیر کسی کا سہارا لیے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ جو دوسری قسم ہے وہ حرف ہے، جو دوسری قسم ہے یعنی جو اپنے معنی پر خود بخود بغیر کسی کا سہارا لیے دلالت نہ کرے، وہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے۔ وہ حرف ہے۔ اور جو پہلی قسم ہے یعنی جو اپنے معنی پر خود بخود بغیر کسی کا سہارا لیے خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، تو پھر وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوگا، ملا ہوا ہوگا، یا اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ جو دوسری صورت ہے، جو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ دوسری صورت دوسری صورت کون سی ہے؟ کہ جو جس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور جو پہلی صورت ہے، جو پہلی صورت کون سی ہے؟ جو 3 زمانوں میں کہ اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاں، تو لِأَنَّهَا ہا، اس کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع کلمہ ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اما ان تدل علی معنی فی نفسها، معنی کہ یا تو وہ اس لیے کہ وہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا، اس لیے کہ وہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا علی ایسے معنی پر فی نفسها جو نفس کلمہ میں ہے، ایسے معنی پر جو نفس کلمہ میں ہے، ایسے معنی پر جو نفس کلمہ میں ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو وہ معنی جو نفس کلمہ میں ہو، وہ معنی جو نفس کلمہ میں اس سے مراد کیا ہے؟ معنی مستقل۔ کیا ہے؟ معنی مستقل، معنی مستقل، یا تو وہ کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا، یا پھر وہ معنی مستقل پر دلالت نہیں کرے گا۔ ہاں، معنی مستقل وہی ہوتا ہے نا، معنی مستقل وہی ہوتا ہے جس پر جو کلمہ ہے وہ دوسرے کا سہارا لیے بغیر جس پر دلالت ہو جائے، جس معنی پر دوسرے کلمے کا سہارا لیے بغیر کیا ہو جائے؟ دلالت ہو جائے، وہ معنی مستقل ہوتا ہے، وہ معنی مستقل ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اور جس معنی پر دلالت کرنے کے لیے دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کی کیا ہو؟ حاجت ہو۔ جس معنی پر دلالت کرنے کے لیے دوسرے کلمہ کے ساتھ ملنے کی حاجت ہو، وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ غیر مستقل ہوتا ہے، وہ معنی غیر مستقل ہوتا ہے۔ تو جو اسم اور فعل ہے، جو اسم اور فعل ہے، اسم اور فعل ہے، ان دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مستقل۔ ان دونوں کا معنی مستقل ہوتا ہے۔ ان دونوں کا معنی مستقل ہوتا ہے، کیونکہ اسم جو ہوتا ہے یہ بھی اپنے معنی پر جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر دلالت کر دیتا ہے، دوسرے کلمہ سے اسم کو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملنے کی حاجت و ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہی کسی کا سہارا لیے بغیر ہی اپنے معنی پر کیا کر دیتا ہے؟ دلالت کر دیتا ہے۔ اور جو فعل ہوتا ہے، جو اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہوتا ہے۔ فعل کا معنی بھی مستقل ہوتا ہے۔ جو فعل ہوتا ہے یہ بھی اپنے معنی پر دوسرے کلمے کا سہارا لیے بغیر دوسرے کلمہ کے ساتھ ملنے کے بغیر خود بخود اکیلا ہی اپنے معنی پر کیا کر دیتا ہے؟ دلالت کر دیتا ہے۔ اور جو حرف ہوتا ہے اس کا معنی مستقل نہیں ہوتا، اس کا معنی غیر مستقل ہوتا ہے۔
اس کا معنی غیر مستقل ہوتا ہے. کیونکہ حرف جو ہوتا ہے یہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا ہے، اس کو سہارا لینا پڑتا ہے، اس کو سہارا لینا پڑتا ہے. یہ دوسرے کلمہ کے ساتھ ملتا ہے تو دوسرے کلمے کا سہارا لیتا ہے، دوسرے کلمے کا سہارا لے کر پھر اپنے معنی پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، پھر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. اور ٹھیک ہے. اور دیکھو نا بھی خرجت من الدار، خرجت من الدار، میں گھر سے نکلا، میں نکلا گھر سے. اور ٹھیک ہے. جس کے اندر من کیا ہے؟ حرف ہے. من کیا ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. اور من کا معنی آپ جانتے ہیں کہ من کا معنی ابتدا ہوتا ہے. من کا معنی ابتدا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ابتدا والا جو معنی ہے، ابتدا والا جو معنی ہے، ہاں، من کا معنی خاص جگہ سے ابتدا کرنا ہے نا جی. من کا معنی کیا ہے؟ خاص جگہ سے ابتدا. خاص جگہ سے ابتدا کرنا. تو جب تک ظاہر بات ہے آپ اس کے ساتھ دار کو ذکر نہیں کرو گے، دار کو ذکر نہیں کرو گے یا دار کے علاوہ کوئی اور چیز ذکر نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ من جو ابتدا والا معنی سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا. پتہ چلے گا کہاں سے ابتدا ہونی ہے؟ نہیں نا پتہ چلے گا. نہیں. اس لیے پھر چونکہ جو من ہوتا ہے، جو حرف ہوتا ہے، یہ دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، دوسرے کا سہارا لے کر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، خود بخود جو ہے سہارا لیے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے. اس لیے پھر اس کا جو معنی ہوگا وہ غیر مستقل ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ غیر مستقل ہوگا. وہ ٹھیک ہے. تو باقی یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ اولا، یہ جو پہلے آئے لأنہا اما ان تدل علی معنی فی نفسها او لا، تو پھر لا کے بعد بھی عبارت کون سی آئے گی؟ اولا ان تدل علی معنی، اولا ہے. اس کے بعد کیا عبارت آ جائے گی؟ ان تدل علی معنی فی نفسها. اور ٹھیک ہے نا، یہی بات آ جائے گی نا. یا پھر وہ معنی فی نفسها پر دلالت نہیں کرے گا، یا پھر وہ معنی فی نفسها پر دلالت نہیں کرے گا. اور ٹھیک ہے. تو الثانی کے بارے میں آپ کو پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ الثانی صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے یار. یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو صیغہ صفت ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی موصوف کی ضرورت ہوتی ہے. تو الثانی کا جو موصوف ہے وہ القسم محذوف ہے. کیا ہے؟ القسم محذوف ہے. اصل بات بن جائے گی القسم الثانی، قسم الثانی، القسم الثانی الحرف. دوسری قسم کیا ہے؟ حرف ہے. اور آگے والاول آ گیا. کیا آ گیا؟ والاول. تو ظاہر بات ہے الاول یہ بھی صیغہ صفت ہے. آپ جانتے ہیں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. کون سا ہے؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس کو بھی موصوف کی ضرورت ہے نا. اس کو کیا ہے؟ موصوف کی ضرورت ہے. اس کا موصوف بھی کیا ہے؟ القسم ہے. اس کا محذوف القسم ہے. والقسم الاول والقسم الاول، پہلی قسم، پہلی قسم سے کیا مراد بلا؟ جو معنی فی نفسها پر دلالت کرے. ہاں، جو معنی فی نفسها پر کیا کرے؟ دلالت کرے. فرمایا اما ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاثه، ازمنہ ثلاثہ، ازمنہ ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ تین زمانے، ماضی، حال اور استقبال. ماضی، حال اور یہ تین زمانے مراد ہیں. یعنی ازمنہ ثلاثہ سے مخصوص تین زمانے مراد ہیں. ازمنہ ثلاثہ سے مخصوص تین، ازمنہ ثلاثہ سے مخصوص تین زمانے مراد ہیں. ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، استقبال. ہاں، اس سے مراد کوئی صبح شام دوپہر، صبح شام دوپہر نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. اور تین زمانوں سے صبح شام دوپہر یہ زمانے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ماضی، حال اور استقبال. ماضی، حال اور استقبال مراد ہے. اور ٹھیک ہے نا بھائی. تو فرمایا اما یقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ او لا کے بعد پھر کون سی عبارت آئے گی؟ انت دلہ علامہ، انت دلہ تھوڑا آنا ہے القسم الثانی. اوے اولا، یہاں پر بھی دیکھو پیچھے الاول ہے، پیچھے کیا ہے؟ اول اما ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاث او لا کے بعد مطلب کیا ہے؟ ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ. یہ ہے کہ وہ یا وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا.
اور ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اس کے بعد تو وہ یقترن والی عبارت آنی ہے نا. ہاں جی. کیا آنی ہے؟ یقترن والی بات. اور ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اس کے بعد فرمایا کہ وسانل وسان الاسم. اسم وسانل. اسم. تو الثانی جو لفظ ہے اس کا موصوف بھی کیا ہے؟ القسم مقدر ہے. القسم ثانی. دوسری قسم کیا ہے؟ اسم ہے. دوسری قسم سے کیا مراد ہے؟ اسم جو زمانہ جس کا معنی تین زبانوں میں کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ملا ہوا نہ ہاں، جس کا معنی تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے. والاول الفعل اول الفعل. تو والاول اول کا موصوف کون سا ہے؟ القسم. القسم. اس کا موصوف القسم ہے. القسم ہے جو یہاں مقدر ہے محذوف ہے. اور قسم اول سے کیا مراد ہے بلا؟ جس کا معنی تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو. شاباش. جس کا معنی تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا ہو؟ ملا ہوا ہو. ملا ہوا ہو. تو فرماتے ہیں قسم اول کیا ہے؟ فعل ہے. فعل. قسم اول فعل ہے. اور ٹھیک ہے بھائی. ہاں جی. یہ جناب والا وجہ حسر ہو گئی اور مختصر سی اس عبارت پر گفتگو بھی ہو گئی. ہو گئی ہے. بس وجہ حسر میں دوبارہ بیان کرنے لگا ہوں تو باقی آپ گفتگو نہیں کریں گے مزید. کلمہ جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے گا. بصورت ثانی جو ہے وہ حرف ہے اور بصورت اول پھر دو حال سے خالی نہیں، تو اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا. بصورت ثانی اسم ہے اور بصورت اول فعل ہے. بصورت اول فعل ہے. اور ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اتنی باتیں آپ جو ہے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرو اور ان کا تکرار کرو.